میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ سنو سلیکٹڈ، تم کٹپٹلی ہو، شرم سے ڈوب مرو۔ اب ہمارا سلیکٹڈ اور سلیکٹس کو ہمارا پیج پہ آنا پڑے گا، ورنہ جانا پڑے گا، جانا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ لاہور سے گجرانوالہ تک لوگوں کا ایک ہی نعرہ تھا، گو نیازی، گو نیازی، گو نیازی۔ تم کہتے ہو نا کہ سارے اداروں کے ساتھ ہم ایک صفحے پہ ہیں۔ عمران خان یاد رکھو، صفحہ پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ یہ موجزن اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اب تھمے گا نہیں۔ آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی صورت میں پاکستان کی تمام جمہوریت پسند قوتیں ایک پلیٹ فارم پر آج گوجرانوالہ سے تحریک کا آغاز کر رہی ہے۔ رات کو جو سرکس ہوئی، اس سرکس میں بڑے فنکار تھے، آپ کو پتہ نہیں ڈیزل کے اوپر آپ کی سوئی اڑ گئی ابھی تک۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ جس طرح آپ نے ان جھلکیوں میں دیکھا، یہ اپوزیشن کا مشترکہ پہلا پاور شو تھا۔ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے وہ جلسے جن کا وعدہ کیا تھا آل پارٹیز کانفرنس کے میمورینڈم نے، وہ جلسے شروع ہوئے۔ کل اس کا پہلا پاور شو تھا۔ میزبانی پی ایم ایل نون نے سنبھالی۔ خرم دستگیر صاحب جو ہیں وہ اس کے اسٹیٹ سیکریٹری تھے۔ گجرانوالہ جو ہے وہ جگہ منعقد کی گئی تھی، وہ وینیو تھی۔ پی ایم ایل نون کا روایتی طور پہ گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ ایک گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ کے اندر یہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا۔ ایک میگنیفیسنٹ ٹرن آؤٹ تھی۔ جلسہ گاہ جو ہے وہ 6 بجے کے بعد سے بھری ہوئی ہی نظر آ رہی تھی۔ جو ہیلی شاٹس آپ کو تمام میڈیا چینلز نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اس کے اندر وہ کھچا کچ بھری ہوئی ایک جگہ نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس بات کے باوجود کہ تمام جو لیڈران ہیں انہوں نے بہت زیادہ تاخیر کے ساتھ ان کی آمد ہوئی، بہت زیادہ تاخیر کے ساتھ وہ پہنچے، اور سپیچز بھی بہت زیادہ تاخیر کے ساتھ شروع ہوئی۔ پرائم ٹائم ونڈو ٹیلی ویژن کی جو ہے وہ مس کی گئی، کافی دیر سے مس کی گئی۔ اس کے باوجود گراؤنڈ جو ہے وہ مکمل طور پہ لوگوں سے بھرا رہا۔ ایگزیکٹ کاؤنٹس جو ہیں اس کے اندر اگر آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں گے تو کہیں کم ہوں گی، پی ایم ایل نون سے پوچھیں گے تو کہیں زیادہ ہوگی، لیکن ایک بڑا مجمع تھا، اور ایک بڑا ایسا مجمع تھا جو کہ کنسسٹنٹلی بڑا رہا۔ اس کے اندر سپیچز جو ہیں وہ تاخیر کا اگر اندازہ لگایا جائے تو 1:30 بجے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے 1:30 بجے صبح کے وقت مولانا فضل الرحمان کی سپیچ کا آغاز ہوا۔ 12:30 بجے کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سپیچ کا آغاز ہوا۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کی بھی سپیچ ہوئی، جس کو نشر نہیں کیا تمام مین اسٹریم میڈیا چینلز نے ریگولیٹرز کی ہدایت کے مطابق۔ یہ تمام سپیچز جو ہیں وہ ایک روایتی طور پہ جو جلسوں کے لیے ایک سویٹ سپاٹ ٹائم سمجھا جاتا ہے کہ 9 بجے سے پہلے آپ اپنی سپیچز کریں، تاکہ 9 بجے کی جو خبرنامے ہیں اس کے اندر وہ پھر سے نشر ہو سکیں، ان پہ پھر اس کے بعد 10 بجے کے اندر تجزیہ ہو سکے۔ ایسا نہیں ہوا، تاخیر سے ہوئی، لیکن اس تاخیر کی وجہ ظاہر ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ قافلے جو ہیں وہ بہت زیادہ وسیع تھے، قافلے کے اندر لوگ تاخیر کا شکار ہوئے، انوائڈیبل تھا۔ بہرحال اس کے اندر جو کامنٹری ہوئی اس کے اندر براہ راست عمران خان صاحب کے سلیکٹڈ ہونے کے اوپر، ان کے الیکشنز کا صاف شفاف نہ ہونے کے اوپر تنقید ہوئی۔ اس کے علاوہ بالواسطہ ان کے تھرو جو لوگ جن کا کہا جاتا ہے، جن اداروں کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو اس پوزیشن پہ رکھنے کے اندر ہاتھ ان کا بٹایا ہے، ان کے اوپر بھی تنقید ہوئی، الگ الگ لیولز پہ ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے عمومی طور پہ انہوں نے عمران خان صاحب کی پالیسیز اور ان کی انداز حکمرانی اور ان کی حکمرانی کی کمزوری، ان کی حکومت کی کمزوری کے اوپر اشارہ کیا۔ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کامنٹری کی، عمران خان صاحب کے ہر مسئلے کا حل ٹائیگر فورس کے تھرو ہونے سے تنقید کی۔ فضل الرحمان صاحب نے اس تنقید کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ تنقید عمران خان صاحب کے بعد اداروں کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ ادارے جو کہ اس وجہ سے، جن کی وجہ سے آج عمران خان صاحب کی حکومت ہے، وہ ادارے اپنی غلطی تسلیم کریں اور قوم سے معافی مانگیں۔ اس کے بعد اور انہوں نے اس بات کا جواز بھی دیا کہ ایسا جب ہمارا فرض ہو جاتا ہے پوچھنا کہ جب وہ ادارے اپنی آئینی حدود پار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے اس سے بھی آگے جاتے ہوئے براہ راست عسکری قیادت، اعلیٰ عسکری قیادت کے اوپر تنقید کی، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انپریسیڈنٹڈ طریقے سے تنقید کی، اور اس تنقید کو دیکھتے ہوئے ہی باقی سپیکرز نے بھی ہاں میں لائی۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک بار پھر اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے ایک ہارڈ ہٹنگ
لیکن بریف اسپیچ کی, 15 منٹ سے کم وہ بولی, شاید اس لیے نواز شریف صاحب تقریباً 1 گھنٹے کے لیے 50 منٹ سے زیادہ آلریڈی خطاب کر چکے تھے. لیکن اس پوری کامنٹری کے بعد جو صبح گزری, جس کے اندر الگ الگ طریقوں سے اس کے اوپر رپورٹنگ ہوئی, اس کے بعد عمران خان صاحب نے ابھی 5 بجے کے لگ بھگ آج اپنی ٹائیگر فورس کنونشن سے ایک بار پھر خطاب کیا اور اس تمام چیز کو جواب دینے کی کوشش کی, جس کے اندر عمران خان صاحب نے بھی ایک بہت جارحانہ انداز اپنایا. عمران خان صاحب نے خواجہ آصف صاحب کو اشارہ دیتے ہوئے رنگ باز کہا, انہوں نے نواز شریف صاحب کو اشارہ کرتے ہوئے گیدڑ کہا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب اپنی ایلیمنٹ میں نظر آئے. خواجہ آصف صاحب کا ایک دفعہ مکالمہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جو ہوا الیکشن کی رات پر, اس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایکٹ کر کے دکھایا کہ خواجہ آصف صاحب فون کے اوپر رو رہے تھے, اور باقاعدہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے اس کی اداکاری کر کے آپ کو دکھائی ویژولز میں. خان صاحب کلیئرلی ایک اگریسو فرنٹ فٹ پہ نظر آئے. انہوں نے یہ یاد دہانی کرائی کہ یہ سب لوگ جو آج اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ در حقیقت ان کی نظر میں چور ہیں, اور اس حد تک چور ہیں کہ ایک دوسرے کو چور کہہ کے پکڑ چکے ہیں, اور اس حد تک ایک دوسرے کی چوری پکڑ کے پھر اب جو ہیں, کیونکہ ایک دوسرے کے خاندان جو ہیں وہ خطرے میں ہیں, تو اب جڑ گئے ہیں کیونکہ اب ان کے لیے ایک نظریہ ضرورت ہے. اس کے بعد کچھ تنبیہ بھی کرائی ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے. انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جن کے اوپر اس تبصرہ بھی بہت ضروری ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اب سے کسی کو خصوصی جیل میں پریویلیجز نہیں ملیں گی, کڑکی دیکھیں گے یہ لوگ, اور جس طرح نیا پاکستان دیکھنے کا کہا تھا اس طرح اب وہ ایک نیا عمران خان دیکھیں گے. اور بیسیکلی عمران خان صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ اب سے نو مرسی, اب سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر نرمی اب تک دکھا رہے تھے اپنے مطابق, تو آئندہ کے لیے نرمی نہیں دکھائیں گے. ایک دلچسپ انہوں نے بات کی جس سے میں شروع کرنا چاہوں گا وحید صاحب. انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں پروڈکشن آرڈرز اسمبلی میں آنے دو کہا کرتا تھا, اب کسی بھی چور ڈاکو کو پروڈکشن آرڈر نہیں ملے گا. وحید صاحب, آئین کے مطابق اور پارلیمانی قوانین کے مطابق یہ اسپیکر کی ثوابدید ہے کہ ایک الیکٹڈ انسان کو پروڈیوس کیا جائے, کیونکہ وہ لوگوں کا نمائندہ ہے اور ابھی تک کنوکٹڈ نہیں ہے, بلکہ ابھی تک اس کے خلاف صرف الزام ہے. تو خان صاحب یہ بار بار کہہ کے, یہ بار بار ریپیٹ کر کے اپوزیشن کی اس شکایت کو مضبوط نہیں کر رہے, جب اپوزیشن کہتی ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ بائسڈ ہے, اسپیکر ایک نیوٹرل کردار ادا نہیں کر رہا. اگر واقعی میں عمران خان صاحب اس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں, یا پھر ان کو کیا اندازہ نہیں ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی ثوابدید نہیں ہے بلکہ اسپیکر کی ہے, اس لیے جوش خطابت میں شاید کہہ گئے. دیکھیں, کس کو کس طرح کی جیل ملنی چاہیے بھی پرائم منسٹر کی ثوابدید نہیں ہے, لیکن میرے خیال سے آئین کے دائرے میں رہ کے بات کرنا جو ہے وہ اس حکومت کی روایت بھی شاید نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ ان ایکسپیکٹڈ بات نہیں ہے کہ جب تکلیف پہنچانے کی خان صاحب بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پرسنل اور پولیٹیکل ہو جاتے ہیں, اور اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں کہ جس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کی وہ بات کر رہے ہیں اس کو ایک قانونی ڈیو پروسیس سے بہرحال گزرنا ہوگا. اب بات ساری یہی ہے کہ اس وقت لیکن جو ریٹرک اور جو نیریٹو دوسری سائڈ سے اور دوسری سائڈ کی طرف سے آیا ہے, اس نے خان صاحب کو جو ہے وہ ایک ڈائلیما میں ڈال دیا ہے. ایک طرف خان صاحب جو ہے وہ بڑے شاید خوش ہوں کہ اداروں کو ٹیک آن کیا ہے پی ایم ایل نون نے, تو شاید اب پی ایم ایل نون کے لیے مشکلات بڑھیں گی, لیکن دوسری طرف ان کو یہ بھی خدشہ ضرور ہوگا کہ جو سپورٹ انہیں حاصل ہے اتنے پریشر کے بعد وہ رہ پائے گی یا نہیں. اب انہوں نے ظاہر ہے کہ جو اٹیک کیا گیا ہے ان کی سپورٹ بیس پہ اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا, اور انہوں نے اس چیز کی پوری کوشش کی. تشویش کی بات لیکن معز جعفری صاحب میرے لیے یہ ہے کہ میرے لیے ایز ان میری اوپینین میں حکومت کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ کل ہم نے ایک بہت جو ہے نا عرصے بعد ایک بڑی عجیب چیز دیکھی. ہم نے ایک کراؤڈ میں انتھوزیازم دیکھا, ایک چارج کراؤڈ تھا, اور پورے لاہور سے لے کے گجرانوالہ تک اور لاہور کے ہر موڑ پہ ایک چارج کراؤڈ تھا. تو یہ جو انتھوزیازم کراؤڈ کا تھا یہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اور تشویش حکومت کو اور حکومت کے سپورٹرز کو ہونی یہ چاہیے کہ اس میں انتھوزیازم میں ایک پیک آتی ہی جب تھی جب اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں جو نشر نہیں ہو سکتی. تو یہ میرے خیال سے ایک تشویشناک بات میرے خیال سے لازمی طور پہ ہوگی حکومت کے لیے اور حکومت کے سپورٹرز کے لیے. میرے خیال سے جو ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس میں مریم نواز پوری اتری اور نواز شریف صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی, اور وہ یہ تھی کہ کیا یہ ووٹ کو عزت دو یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی ابو بچاؤ تحریک ہے, یہ کوئی اپنے کیسز کی بات ہے, یا واقعی عوام کی باتوں سے یہ بات جڑتی ہے. ووٹ کو عزت جب نہیں ملتی تو پھر جو ہے وہ عوام کی آواز سنی نہیں جاتی. عوام کی آواز جب سنی نہیں جاتی
تو عوام کے مسائل جو ہیں وہ ایڈریس نہیں ہوتے. جب ایڈریس نہیں ہوتے تو آج والے حال ہوتے ہیں. یہ نیریٹو مریم نواز کی طرف سے بہت واضح طور پہ سامنے آیا, جو میرے خیال سے ان کے لیے چیلنج تھا, جو انہوں نے میٹ کیا کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کو ایک دفعہ پھر عوام کے ساتھ جوڑا. تو میرے خیال سے اوور آل جو آپ نے بھی بات کی, ایک بہت انتھوزیاسٹک سٹارٹ تھا. اٹ از اے میئر سٹارٹ, اٹ واز دا فرسٹ جلسہ, نو ڈاؤٹ. غلطیاں بہت ہوئی پی ایم ایل نون کی طرف سے. پہلے تو سب سے بڑی غلطی ٹیلی ویژن آڈینس انہوں نے, جس طرح آپ نے کہا, بہت بڑا مس کیا لیٹ کر کے شو. دوسرا, جھنڈے پیپلز پارٹی کے جو پورے 200 لوگ تھے, ہر بندہ جھنڈا لایا تھا, اور جو پی ایم ایل نون کے لاکھوں لوگ تھے یا ڈزنز آف تھاؤزنڈز کم سے کم جو لوگ تھے, وہ جھنڈے نہیں لائے تھے. تو میرے خیال سے کچھ سیکھنے کا بھی اس میں ہے پی ایم ایل نون کے لیے, اپوزیشن کے لیے. مریم نواز جو ہے وہ ہوسٹ تھیں, لیکن وہ بلاول بھٹو زرداری کے بہت دیر بعد پہنچی. تو یہ کچھ لاجسٹیکل ایشوز تھے, لیکن آل اینڈ آل جو مجموعی طور پہ امپریشن بنا ہے وہ یہی ہے کہ ایک جینیون اپوزیشن ہے اس وقت آج کی ریجیم کو, ایک جینیون اپوزیشن کا سامنا ہے آج کے اسٹیک ہولڈرز کو, اور ایک ایسی اپوزیشن کا سامنا ہے جو کہیں جانے نہیں والا. صحیح ہے. اور اس کا میرے خیال سے سب سے زیادہ اثر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس موڈ کے اندر عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے, اور جس غصے کے ساتھ خطاب کیا ہے, ان کی سپیچ کے بیچ میں ان کا ایک کوئی ٹائیگر بولنا شروع ہوا تھا, تو عمران خان صاحب نے باقاعدہ اسے ڈانٹ کے چپ کیا, کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ ایک مشن پہ تھے آج, اور انہوں نے سمجھایا کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی 1 گھنٹے بھی کام نہیں کیا ہے. اشارہ ان کا شریف خاندان کی طرف تھا, شریف خاندان کے صاحبزادے اور صاحبزادی کی طرف تھا, نواز شریف صاحب کے. اور انہوں نے پھر اس بات کو واضح کیا کہ انہوں نے ضرور بہت کام کیا ہے, انہوں نے 20 سال دنیا کے تمام عمدہ کھلاڑیوں کے خلاف کرکٹ کھیلا ہے, اور پھر انہوں نے 22 سال جدوجہد اس کے بعد سیاست کی ہے. بہرحال سپیچز اگر ہم ایک ایک کر کے جو جھلکیاں ہم دکھا سکتے ہیں, یعنی بلاول صاحب کی, فضل الرحمان صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی, آپ کو اگر جھلکیاں بھی دکھائیں اور اس پہ تبصرہ کرنے کی بھی اگر کوشش کریں, تو پہلے میرے خیال سے ٹائم وقت کے حساب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب بولے تھے, ان کو اگر پہلے ہم دکھا سکتے. 2 سال ہو چکے ہیں, میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے, کیا تبدیلی پسند آئی؟ عمران کہتا ہے کہ میں جمہوریت ہوں, سنو سلیکٹڈ, تم کٹ پتلی ہو, شرم سے ڈوب مرو. عوام کے فیصلے کو ماننا پڑے گا, عوام کے طاقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. بس 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 کر. ہم نے اے پی سی پہ سارے پاکستان کے حقیقی نمائندے کو ایک پیج پہ کھڑا کر دیا. اب ہمارا سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کو ہمارا پیج پہ آنا پڑے گا, ورنہ جانا پڑے گا, جانا پڑے گا, جانا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے تیار ہے. اب وقت آ چکا ہے عمران خان کا گھبرانے کا وقت آ چکا ہے, تیر کمان سے نکل چکا ہے. بڑی ٹھوس باتیں, اور بلاول صاحب سے جن کی پارٹی استعفے دینے کو اگر تیار نہیں ہے, تو ان کی طرف سے اس طرح کی پوزیشننگ بھی شاید متوقع نہیں تھی وحید صاحب. لیکن تمام باتوں کو ٹھیک ہے اس ایکسٹریم کے ساتھ نہیں کہا جو باقی اسپیکرز نے شاید کہا ہو, لیکن تمام باتیں کر دی. دیکھیں, پیپلز پارٹی کا جو ہے نا, جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بڑا لوگ جو ہے, اور ہم بھی اس پہ اسپیکولیٹ کر چکے ہیں کہ کیا یہ بس ریٹ بڑھا کے بکنے والی بات ہے, کیونکہ ان کی سیاست میں سندھ حکومت عام ہے, کیونکہ ان کی سیاست میں جنرل الیکشنز کی ضرورت نہیں. لیکن اگر تھوڑا آپٹیمسٹکلی اگر ہم سوچ سکیں پیپلز پارٹی کے بارے میں, تو پیپلز پارٹی ہیز این آؤٹ سائڈ چانس کہ اگر تو جو الیکٹیبلز پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے تھے اور انہیں کچھ کہتے ہیں بھیج دیا گیا تھا سدرن پنجاب میں اور دیگر ملک کے علاقوں میں, اگر تو پریفرنس بدل جائے کیونکہ عمران خان صاحب انٹینیبل ہو جاتے ہیں, اور یہ ازمپشن یہاں ہوگی کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر جنرل الیکشنز کی طرف اے پی سی کا ایجنڈا لے جاتا ہے ملک کو, تو ہم ازیوم یہ کریں گے کہ خان صاحب انٹینیبل ہو گئے. اگر یہ بات وہاں جاتی ہے تو 56 ایم این اے کی سیٹس اس وقت ہیں پیپلز پارٹی کی. اگر وہ یہ پک اپ کرتے ہیں اس طرح کی سیٹوں کو, تو کل کو وہ 90 کے قریب جا کے ایک سینئر کولیشن پارٹنر بھی بن سکتے ہیں. تو میں
لازماً یہ نہیں سمجھوں گا کہ پیپلز پارٹی سے ریٹ بڑھا کے بکنے جا رہی ہے. میرے خیال سے پیپلز پارٹی شاید یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر جنرل الیکشنز جلدی ہوتے ہیں تو شاید ان کا فائدہ ہو جائے, کیونکہ پی ایم ایل نون تو اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں نظر آ رہی. تو یہ ایک آؤٹ سائڈ ایک میرا مفروضہ ہے, میں اس کو آبویسلی سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتا, لیکن میرے خیال سے کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کے ذہن کے گوشے میں بھی ایک امید ہے پرائم منسٹر پھر سے بنانے کی, جو کہ میرے خیال سے ایک آؤٹ سائڈ چانس ہے. اور کوئی بھی اس وقت ڈسپنسیشن جو آئے گی اسی طرح سے الیکٹیبلز کے گیم سے نہیں آ پائے گی, اس دفعہ یہ نہیں ہو پائے گا, اور میں اس مفروضے کو پوری طرح اس پہ یقین نہیں رکھتا, لیکن بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے. تو دیٹ کوڈ بی ون آف دا موٹیویشنز جو آپ نے سوال کیا کہ پیپلز پارٹی بھی آگے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چل رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ آل دا وے بھی چلے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ریزگنیشن کے وقت تک چلے. وی ڈونٹ نو دس فار شور رائٹ ناؤ. ہم ذرا یہ بھی اس پہ گفتگو کر لیں. میرے خیال سے باقی دونوں سپیچز کو اگلی سیگمنٹ میں بات کریں گے. اس سیگمنٹ کے اندر ہم لیکن یہ گفتگو ضرور کر لیں کہ کتنی بڑی غلطی تھی بھی یا نہیں تھی کہ تمام تقاریر جو ہیں جو شائع کی جا سکتی تھیں ٹیلی ویژن پہ وہ 11:30 بجے کے بعد شروع ہوئی. اور یہ پنڈال جو ہے اس کے اندر میں نے حامد میر صاحب کو دیکھا, میں نے دیگر لوگوں کی کامنٹری دیکھی کہ آپ لوگوں کو امینٹیز کے بغیر 6 گھنٹے 7 گھنٹے اگر رکوائیں گے, آپ ان کا امتحان تو ضرور لے رہے ہیں, ان لوگوں کے اوپر جو آپ گزار رہے ہیں وہ بھی غیر ضروری ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو آپ کے لیے ضروری ٹیلی ویژن ونڈو ہے, جو کہ کوئی بھی ٹی وی چینل پھر سے آپ کی بات مکمل طور پہ نشر نہیں کرنے والا, اور ایک ایسا وقت ہے سال کا کہ جب لوگ ویسے بھی جو ناردرن پاکستان ہے اس کے اندر موسم ٹرن کر رہا ہے, لوگ ویسے بھی جلدی سونے والے ہیں, اور بھی زیادہ دن کے گھنٹوں کو کم ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ اس بات کی پابند ہے کہ جلدی اٹھتے ہیں. ایک سیکنڈ, نہیں ہے ضرورت, کیونکہ دیکھیں اگر ٹیلی ویژن آڈینس, کیبل آڈینس پاکستان کی ایک محدود ہے, اب اس سے زیادہ بہت زیادہ محدود وہ آڈینس ہے جو کہ یوٹیوب پہ کوئی چیز یا واٹس ایپ پہ کوئی چیز یعنی کہ اسمارٹ فون کا استعمال کرتی ہے. 10 میں سے 1 پاکستانی شاید کرتا ہوگا. نہیں, یہ بڑی غلطی تھی, لیکن ایک دفعہ ہو گئی ہے, ایک دفعہ ہو گئی غلطی ان سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہر دفعہ کریں گے. یہ غلطی ضرور تھی, بہت بڑی غلطی تھی. ٹیلی ویژن آڈینس کو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سبسٹیٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا سوشل میڈیا سے. ٹیلی ویژن آڈینس کو لوز کرنا ایک بہت بڑی غلطی تھی, لیکن آئی تھنک یہ ون آف تھی. اب وہ بھی سیکھنے پہلا جلسہ تھا, ہو گئی, بڑی غلطی تھی, میں مانتا ہوں کہ یہ بڑی غلطی تھی. میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی غلطی تھی پی ایم ایل نون کی, جس کی میں نشاندہی کر چکا ہوں کہ جھنڈے کم تھے, چھوٹے جھنڈے تھے. ان چیزوں سے آپٹیکلی ٹی وی پہ فرق پڑتا ہے. یہ تو وہاں پہ لوگوں کو پتا ہے نا کہ 90% لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل نون کے تھے. آپ جب اگر جھنڈے دیکھ رہے ہو تو لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ 1000-1500 نہیں بلکہ 1.5 لاکھ لوگ آیا ہوا ہے. تو یہ ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. آئی ایگری, ان فیکٹ یہ تو میں پہلے بھی اسی شو میں یہ آئی میڈ دیٹ پوائنٹ. بٹ آئی تھنک دے لرن فرام دس اینڈ دے ول موو فارورڈ فرام دس. لیکن موونگ فارورڈ, اب جعفری صاحب جو سب سے بڑا سوال ہے, جس طرح کے ریٹرک کی بات اب ہو چکی ہے, جس طرح کا نیریٹو سامنے جس طرح سے آیا ہے, اور جس انتھوزیازم سے اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے, یہ سلسلہ اب آگے تک کہاں تک چلتا دیکھ رہے ہیں؟ میرا تو سوال یہ ہوگا. صحیح ہے, یہ اگر ایک اموویبل فورس ہے اس وقت, حکومت اپنے ٹرم کے بیچ میں ہے, حکومت کے جو انٹرسٹ سپورٹ کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز وہ بھی ان انٹرسٹڈ ہیں. اس حکومت کا 5 سال مکمل ہونا تقریباً ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس کے بعد اگر اس ٹرم کے بیچ میں آپ ایک اموویبل آبجیکٹ کے خلاف ایک انسٹاپیبل فورس نما جلسے اور جلوس کی ایک سلسلہ چلا دیں, تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ٹوٹے گا یا ہلے گا تو کیا چیز ٹوٹے گی اور کیا ہلنے جا رہا ہے, یا پھر کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا, یعنی کہ ان جلسوں کا زور ٹوٹنے جا رہا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے, اور مریم نواز صاحبہ اور فضل الرحمان جو تقاریر تھیں ان کی جھلکیاں دکھا کر اس پہ بھی تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360, اور یہ اس بریک سے پہلے ہم نے جہاں پہ بات چھوڑی تھی وہ وحید صاحب نے اشارہ کیا تھا, اور میں مکمل طور پہ اس بات سے متفق ہوں. تو پھر ہونے کیا جا رہا ہے اگر اتنا پریشر بن گیا ہے پہلے راؤنڈ میں, اور یہ مزید ہونے ہیں, کراچی میں ہونے ہیں, فضل الرحمان صاحب کے ہوم گراؤنڈ پہ ہونے ہیں, باتیں یہی ہونی ہیں یا اس سے زیادہ خطرناک ہونی ہیں, عمران خان صاحب کے خلاف ہونی ہے, اداروں کے خلاف ہونی ہے, تو پھر ہونے کیا جا رہا ہے؟ وحید صاحب, ایک اموویبل فورس ہے یہ حکومت, اس حکومت کی نظر میں,
اس حکومت کے بینیفیکٹرز کی نظر میں. تو یہ پاور شو جو ہے یہ اب جو سمجھا جا رہا تھا کہ ایک پی ایم ایل نون کچھ کہے گی. آپ ایسا سمجھتے کہ وہ واقعی ایسا سوچتے ہیں؟ اگر تو وہ ایسا سوچتے ہیں تو میرے خیال سے کچھ نظر ثانی بھی آگے مجھے نظر آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا حکومت جا رہی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا پریشر جو ہے وہ ایک ایسی حکومت جو کموڈٹی پرائسز کم کر نہیں سکتی آئی ایم ایف کی وجہ سے، ایک ایسی حکومت جو گیس کی ایک میجر شارٹیج کو فیس کرنے جا رہی ہے، اس حکومت کے لیے یہ کہنا اس وقت قبل از وقت ہوگا کہ وہ وڈسٹینڈ کر جائے گی ان ساری چیزوں کو. دھرنوں سے کہتے ہیں کہ حکومتیں نہیں جاتی، ہم نے پاسٹ میں یہی دیکھا ہے، لیکن ان سے ایک مومنٹم ضرور بن جاتا ہے کہ جس سے ایک ایگزسٹنگ حکومت جو ہے وہ اتنی کمزور ہو جائے کہ ڈیلیور پہلے ہی کرنے کے ایشوز تھے تو فیلئر کی طرف ہی کمپلیٹلی نہ چلی جائے. تو یہ کانسیکوینشل ہو سکتی ہے اے پی سی کا ایجنڈا. لیکن میرا اگین سوال یہ ہے کہ جس طرح کا ریٹرک ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ریٹرک کہیں الٹیریئر طریقے سے روک تو نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ میں تو نہیں سمجھتا کہ جعفری صاحب اس ریٹرک کو صرف ٹی وی سے ہٹا دینا کافی ہوگا، کیونکہ اب لوگ جو جاتے ہیں بڑی تعداد میں جاتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کلپس ڈالتے ہیں. سوشل میڈیا کے تھرو کلپس جو ہیں وہ بہت سرکیولیٹ ہوتی ہیں، کئی دنوں تک دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹی وی والی بات قطعاً نہیں ہوتی، وہ مومنٹم نہیں بنتا، فرق پڑتا ہے، بہت بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن باوجود اس بڑے فرق کے یہ ریٹرک کیا ہضم کر پائے گی یہ حکومت اور ان کے سپورٹر؟ یہ میرے خیال سے بڑا سوال ہے. جی، میرے خیال سے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آئندہ ہو بھی سکے گا جو کل ہو گیا. یہ کل جو ہوا یہ کتنی بڑی غلطی سمجھی گئی. یہ جو اجازتیں تھیں، جتنی بھی تھیں، جتنے بھی یہ پرمیشنز ملی تھیں، ان کو جس طرح فلاؤٹ کیا گیا، یہ کیا آئندہ ہونے جائے گا؟ اور اگر نہیں کرنے دیں گے تو پھر پہلا کیونکہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا ہے تو دوسرے کو روکنا کیا آسان ہوگا، تیسرے کو روکنا کیا ممکن ہوگا، یہ بھی ہم دیکھیں گے. اور اس حکومت کا آف کورس یہ اموویبل آبجیکٹ تو یہ حکومت صرف اپنے سر میں ہی ہے، لیکن جو ہم سمجھ رہے تھے کہ دیکھیں فضل الرحمان صاحب نے، اور یہ ہم جھلکیاں بھی دکھائیں گے، مریم نواز صاحبہ نے بھی اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ طے کر لیا ہے ایک ٹائم لائن کہ اس سال کے اختتام تک اس حکومت کا بھی اختتام ہونا چاہیے. اب یہ باتیں ایک مہینے پہلے تک تو کوئی کر ہی نہیں رہا تھا، 1.5-2 مہینے پہلے تک، 1 مہینے پہلے تک لگ رہا تھا کہ یہ بات بڑی کر رہے ہیں اور لینے کو یہ اس سے بہت کم ایک چیز تیار ہو جائیں گے. بالفرض یہ سینٹ الیکشنز کے اندر ایک فیئر پلینگ فیلڈ لینے کو تیار ہو جائیں گے. یہ سینٹ الیکشنز کی جو پچھلی دفعہ ہوا تھی، روایت سیٹ ہوئی تھی، اس روایت کی ریپیٹ جو ہے وہ ان حرکتوں کی ریپیٹ سے بچنے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن اب اس پوزیشن پہ یہ 11 کی 11 پارٹیز اگر قائم ہیں وحید صاحب، تو یہ اور یہ مومنٹم اگر بلڈ کر لیتی ہیں تو پھر تو ہمارا ایک بہت دلچسپ ونٹر گزرنے والا ہے سیاسی طور پہ. دیکھیں اس میں جعفری صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا دار و مدار جو ہے وہ صرف آئین شکنی نہیں اور صرف جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو نہیں، بلکہ ووٹ کو عزت دو کو جس طرح اب جوڑا جا رہا ہے عوام کے مسائل کے ساتھ. آئی تھنک لوگ جو نکل رہے ہیں اور نکلیں گے وہ اس لیے نکل رہے ہیں کیونکہ واقعی میں جس طرح کہ میرے خیال سے مریم نواز نے ایک بہت بہترین سپیچ کی، کیونکہ انہوں نے پوری طرح جوڑا اپنے نیریٹو کو عوام کی مسائل کے ساتھ، ایک بلکتے ہوئے بچے کے بھوک سے رونے کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ سب چیزوں کو جوڑا ووٹ کو. جو میرے خیال سے ان پہ بہت بڑا برڈن تھا کہ وہ یہ کریں کہ یہ نہ نظر آئے کہ یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے یا ان کے والد صاحب کا مسئلہ ہے یا صرف ان کا مسئلہ ہے. یہ ایک ملک گیر مسئلہ ہے اور یہ جو ایک تحریک ہے یہ ان کے مسائل کے حل کی طرف جائے گی عوام کے. یہ چیز یہ بہت بڑا برڈن تھا دیٹ وہ کیری کر رہی تھیں اور انہوں نے آئی تھنک بہت بہترین سپیچ کی. میرے خیال سے نواز شریف صاحب کا ریٹرک اتنا ایکسپلوسو تھا کہ ان کو تو ظاہر ہے کہ کوئی ٹرمپ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے بہترین سپیچ کی تو میرے خیال سے مریم نواز نے کی اور عوام کے حوالے سے بات کی اور ووٹ کو عزت دو کو عوام کے ساتھ جوڑا اور یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں ان کو دکھایا کہ کس طرح سے یہ عوام کا مسئلہ ہے. تو میرے خیال سے بریلینٹ سپیچ بائی مریم نواز اینڈ ظاہر ہے کہ اوور شیڈوڈ بائی نواز شریف، وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا. صحیح ہے. یہ عمران خان صاحب کی ریاکشن کی اگر بات کر کے پھر ہم اگلی سیگمنٹ میں اسپیچز کی بھی جھلکیاں دکھا کے ان پہ تبصرہ کریں گے. یہ میں نے بہت دنوں بعد خان صاحب کو اتنا غصے میں دیکھا ہے. وحید صاحب، نواز شریف کو گیدڑ کہنا، خواجہ آصف کی اپنے خیال سے نقل اتارنا ان کی روتے ہوئے، خان صاحب کو بہت برا لگا کل جو ہوا ہے.
اس میں سوال میرا جعفری صاحب آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کے خیال سے ان کا آڈینس آج کون تھا؟ کہ کیا وہ اپنی لائلٹی دکھانا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ لوگوں میں میاں نواز شریف اور ان کے خاندان اور ان کی نہیں، وہ براہ راست ڈیفینس کر رہے تھے، وہ براہ راست ڈیفینس کر رہے تھے ان لوگوں کی جن لوگوں کے اوپر تنقید کل کی گئی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بدنیتی پر مبنی تنقید تھی، یہ اپنے خاندان کے اثاثہ جات اور اپنے خاندان کی چوریاں چھپانے کے لیے تھی. یہ سب چور ہیں، روایتی طور پہ چور ہیں، ایک دوسرے کو چور کہا کرتے تھے، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا کرتے تھے. جمہوریت کے سب سے بڑے سرطان یہ دونوں ہیں. خاندان جمہوریت کی آج باتیں کرتے ہیں. خان صاحب کی باقی باتیں جو ہیں وہ جواب تو نہیں ہیں، جو سوالات اٹھائے ہیں پی ایم ایل نون نے، ان کے جوابات تو شاید خان صاحب نے نہیں دیے، لیکن خان صاحب نے ایک نقطہ ضرور اٹھایا ہے، اور کہ جو بات سچ ہے کہ جو باتیں آصف علی زرداری صاحب کر چکے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب باتیں کر چکے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، وہ بار بار جو ٹی وی پہ کل دکھائی گئی ہیں، وہ ایک ڈیفینٹ ایک پوائنٹ تھا کہ پھر یہ جڑے کیوں ہیں، اس میں کیا کوئی الٹیریئر ریزن ہے؟ نہیں بالکل، دیکھیے خان صاحب کا اس انسان کے ساتھ جس کو وہ یہ کہتی تھی، کیا وہ اپنا مفاد ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کے آج کے نیریٹو میں جو 22 سال پرانی چیز بچی ہے، وہ بچی ہی یہ ہے کہ یہ چند لوگوں کا ٹولہ ہے، یہ سب چور ہیں، یہ سب ایک دوسرے کی چوری چھپانے کے لیے صرف ایک ہو گئے ہیں، ورنہ یہ روایتی طور پہ ایک دوسرے کو چور کہا کرتے تھے. دیکھو یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، دیکھو بین الاقوامی مبصرین ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، دیکھو پاکستان کو انہوں نے کس نہج کھڑے کر دیا تھا، دیکھو ان کی وجہ سے پاکستان کی آج ساری مجبوریاں ان کی وجہ سے ہیں، معیشت کی بدحالی ان کی وجہ سے ہے، ان کی عیش و ان کے رہن سہن دیکھیں، ان کی ماضی دیکھیں، ان کی حد دیکھیں، ان کے امیر ہونے کی. یہ ساری باتیں عمران خان صاحب تواتر سے کرتے آئے ہیں. آج بھی جب کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں کہ ٹھیک تو کہہ رہا ہے. میرے خیال سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ لو ہینگنگ فروٹ پکڑتے ہیں جب بھی وہ یہ باتیں کرتے ہیں. وہ اتنی مشق نہیں کرتے کہ نئی بات کوئی میرٹس پہ یا ڈیٹیل کے اندر بات نکال کے لائیں، ورنہ وہ نواز شریف صاحب کے اوپر سب سے آسان الزام جو لگا سکتے ہیں وہ لگاتے ہیں. وہ سفر کرتے ہیں کہ جب زرداری صاحب کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا ہے اور کرپشن کی بات کی جاتی ہے، یہ آپ چیریٹیبل ہو رہے ہیں اور سینس ایز کمپیئر ٹو کہ جب نواز شریف کے بارے میں الگ سے کی جاتی ہے. میرے خیال سے نواز شریف کی وہ پرسیپشن نہیں ہے اس ملک میں کرپشن وائز جو زرداری صاحب کی. نواز شریف جو ہے نا وہ بہت ایک یونیک اب پوزیشن میں ہے، اور نواز شریف صاحب کے لیے میرے خیال سے اب بہت مشکل ہے کہ یہاں سے وہ کہیں اور جائیں، ماں سوا یہ کہ جو آج کی ڈسپنسیشن ہے اور اس کے سپورٹر ہیں ان کو اب یا تو بالکل وہ نیوٹرل یا اور کچھ کر سکتے ہیں، یا پھر ان کو آل دا وے ٹو دی اینڈ جا کے اب اس پرنسپل کل کے بعد نواز شریف صاحب کہیں اور نہیں جا سکتے. کل کے بعد اب ان کا بس اب آگے ہی جا سکتے ہیں، اور آگے جانے کی بس دعا کر سکتے ہیں کہ آگے راستہ بھی ہے. ڈیفرنٹ گیئرز پہ گاڑی چلائی جاتی ہے. میاں صاحب جو ہے وہ بالکل ایک ہی راستے پہ جائے گی جس راستے پہ وہ چڑھ گاڑی ہے. اور میرے خیال سے ہے کہ اگین دیکھیں، اگر آپ کل کی سپیچز دیکھیں، فضل الرحمان صاحب کہاں تھے؟ ایک تو اتنی دیر سے کیوں پہنچے وہ؟ انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، یہ جو جلسہ اتنا ڈیلے ہوا ہے. اور میرے خیال سے مریم نواز جو ہے بہت زیادہ میں رہ گئی، ان کو سپیچیں شروع کر دینی چاہیے تھی. جی فضل الرحمان صاحب کی بھی بات کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. اسپیچ کے وقت 1:30 بجے ہوا، اس کی بھی بات کریں گے. لیکن فضل الرحمان صاحب نے اصل میں کوئی تاخیر نہیں کی. نواز شریف صاحب کی اسپیچ کے دوران فضل الرحمان صاحب پہنچ گئے تھے، لہٰذا تاخیر تو ان شرکا کی تھی اور ان میزبانوں کی تھی جنہوں نے شروعات ہی اس چیز کی 11 بجے کے بعد سلسلہ شروع ہوا. ایک بریک کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم اس سیگمنٹ میں مختصر طریقے سے جو باقی سپیچز ہوئی ہیں، بلاول صاحب کی سپیچ کی جھلکیاں دکھا کے اس پہ تبصرہ ضرور کیا. فضل الرحمان صاحب نے کل کیا کہا اور مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا آپ کو دکھانا چاہیں گے. پہلے مولانا صاحب. بکھرا ہوا سمندر جعلی حکمرانوں کی کشتی کو غرقاب کر کے ہی دم لے گا. یہ موجزن اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اب تھمے گا نہیں. آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی صورت پہ پاکستان کی تمام جمہوریت پسند قوتیں ایک پلیٹ فارم پر آج گوجرانوالہ سے تحریک کا آغاز کر رہی ہے.
جی وحید صاحب، جمہوریت کا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے، مکمل طور پہ غروب بھی وہ صرف مولانا صاحب پر ہی ہوا ہے، جن کے پاس اب کشمیر کمیٹی تک نہیں ہے. سب سے زیادہ ڈیسپریٹ بھی وہی ہیں، سب سے بڑی پش اے پی سی میں بھی وہی تھے. اے پی سی ہونے کو نہیں جب بھی سب سے زیادہ ضد مولانا صاحب تھے. یہ سب ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے جو یہ سلسلہ چلا ہے، چاہے باقی سب لوگ اپنے مفاد دیکھتے ہوئے ہی صحیح آئے ہوں. لیکن فضل الرحمان صاحب بھی پھر سینٹر آف اٹینشن کل تھے، بیسٹ سیٹ ان دا ہاؤس ان کی تھی. آل آئیز ور آن ہم. اس میں کوئی شک نہیں ہے، فضل الرحمان صاحب جو کر سکتے ہیں وہ بہت کم سیاستدان ہیں جو کر سکتے ہیں. جو کلٹ فالوئنگ ان کی ملک گیر ہے، کوئی شہر شاید پاکستان میں نہیں ہے جہاں وہ 2 لاکھ لوگ نہیں نکال سکتے. تو میرے خیال کوئی بڑا شہر، تو میرے خیال سے فضل الرحمان صاحب کی اہمیت بڑھتی جائے گی. دھرنوں کی طرف خاص کر جب بات جاتی ہے تو دھرنے کرنے کا جو ایک ٹیمپرمنٹ ہے اور جو ایک ہمت ہے وہ ان کی فالوئنگ میں شاید سب سے زیادہ ہے. تو کل کا شو میں وہ اتنے نمایاں نہیں تھے، لیکن ان کی اہمیت وقت کے ساتھ بڑھے گی. تھوڑا سا مجھے لگا کہ جیسے نیند میں زیادہ تھے، ذرا دیر سے آئے، ڈیلے بھی کیا انہوں نے جلسہ، اور وہ والی بات مجھے نہیں نظر آئی فضل الرحمان صاحب کی اسپیچ میں جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. لیکن لائک آئی سیڈ، آئی تھنک اوور ٹائم ان کا ریٹرک بڑھے گا اور یہ زیادہ نواز شریف کے قریب تر ہوتا جائے گا. اور مجھے کوئی شک نہیں ہے فضل الرحمان ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہیں اس اے پی سی کے ایجنڈا کے حوالے سے. صحیح ہے. اس کو اگر ہم چیریٹیولی ذرا دیکھ لیں تو مولانا صاحب کے اوپر تھکاوٹ کے عناصر زیادہ نظر آ رہے تھے. بہت دیر سے پہنچے تھے، بہت طویل انہوں نے ایک فاصلہ طے کیا تھا قافلے کے ساتھ. یہ مریم نواز صاحبہ کی کل سپیچ مختصر تھی لیکن ہارڈ ہٹنگ تھی. مریم نواز صاحبہ کی سپیچ کی اگر ہم جھلکیاں دکھا سکیں. کون تھا کہ 5 بندے کھڑے ہو کر میرے خلاف عمران گو کا نعرہ لگائیں گے تو میں چلا جاؤں گا. لاہور سے گجرانوالہ تک لوگوں کا ایک ہی نعرہ تھا، گو نیازی، گو نیازی، گو نیازی. اب آرام سے جانا ہے یا لوگ تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. آپ کے ووٹوں سے حکومتیں آنی چاہیے، آپ کے ووٹوں سے جانی چاہیے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے منتخب نمائندوں کو اٹھا کے وزیر اعظم کے آفس سے باہر پھینکے. یہ ہمیں کہتے تھے نا سیسیلین مافیا، اب پتا چلا ہے مافیا کیا ہوتا ہے. عمران خان سلیکٹڈ اعظم نو این آر او دینا جے کہ نہیں دینا؟ عمران خان نو این آر او نہیں دینا نا. جی بھائی صاحب دیکھیں، بہت اچھی سپیچ تھی میرے خیال سے. اگین جو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، میں کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے جوڑا ووٹ کو، عزت دوگ کو عوام کے مسائل کے ساتھ. جو سوال نواز شریف نے نہیں اٹھائے تھے وہ انہوں نے اٹھائے، اور جو نواز شریف نے بات کی وہ انہوں نے دہرائی نہیں اور مختصر رکھا. میرے خیال سے بہت پوائنٹڈ تھی اور زیادہ ان کا فوکس عمران خان صاحب حکومت کے حوالے سے تھا، اور ایٹ لیسٹ انہوں نے وہ والی باتیں نہیں کی جو میاں صاحب آلریڈی کر چکے تھے. آئی تھنک بہت اچھی سپیچ تھی. اور یہ جو انہوں نے انگیج کیا کراؤڈ کو، کراؤڈ کی بہت فیوریٹ تھی. انہوں نے انگیج کر کے سوال کیے کہ کیا عمران خان کو این آر او دو گے. انہوں نے یہ ٹیبلز ٹرن کی عمران خان پہ کہ اور عوام کو یہ باور کرایا کہ تمہارا مجرم جو ہے وہ عمران خان ہے، تمہاری مہنگائی کے لیے جو رسپانسبل ہے وہ عمران خان ہے، اس کو تم این آر او نہیں دو گے نا. جبکہ میاں صاحب جو ہے یہ ذمہ کہیں اور ڈال چکے تھے اور یہ کانسیپٹ کو امپلوائے کر چکے تھے. تو عوام کے ساتھ جوڑنے کا عمل جو ہے وہ مریم نواز نے امپلوائے کیا اور آئی تھنک افیکٹولی کیا. کافی رسپانس انہیں کراؤڈ سے ملا اور آئی ایم شیور دیکھنے والوں سے بھی ملا. صحیح ہے. اب کل ایک اور بڑی ایونٹ ہونے جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. ہم اگلے ہفتے جب ملیں گے ہوپ فلی فرائیڈے کو تو یہ بال مزید رول ہو چکی ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 4-8 اور ہو گئے اس طرح کے پاور شوز تو بڑا مشکل ہو جائے گا ایک لیول پلینگ فیلڈ ڈینائی کرنا؟ دیکھیں جی، اگر آپ قیمتیں کم کر سکتے ہیں، اگر آپ یوٹیلیٹی شارٹیجز کو ختم کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں، مینیجیبل کر سکتے ہیں، تو پھر تو دیکھیں یہ جلسے صرف جلسے ہی رہ جائیں گے. لیکن اگر وہاں سے کمزوری جس طرح بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی گئی تو پھر یہ جلسے دھرنے بن جائیں گے، دھرنے بڑے بن جائیں گے، ملک گیر موومنٹ بن جائے گی اور میرے خیال سے بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی حکومت وقت کے لیے. میں سمجھتا ہوں فوڈ انفلیشن، یوٹیلیٹیز کی شارٹیجز اور عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کا جو حل ہے وہ اتنے چھوٹے پیریڈ میں ملنا بہت مشکل ہے، شاید ناممکن ہے. تو لہٰذا میرے خیال سے آگے حکومت کے لیے
टफ टाइम आप एक्सपेक्ट करें, और एक क्राउड जो इतना एनर्जेटिक था, एक क्राउड जो कि देखें ये कामयाब नंबर्स की बात नहीं है, ये कामयाब था क्योंकि आपको देखने से एक वन लुक और आपको कामयाबी नजर आ रही थी इसकी, उस रात की कामयाबी, यानी कल रात की. यू जस्ट हैव टू टेक वन लुक एट द क्राउड एंड गो लाइक दे आर विनिंग टुडे. तो एक वो एनवायरनमेंट ऐसी थी, एक चार्ज्ड अप क्राउड था, और नंबर्स जो भी हों, 50,000 हों, लाख हों, 1.5 लाख हों, 2 लाख हों, लेकिन जो भी लोग थे कमिटेड लग रहे थे, कमिटेड पीएमएल नून के कमिटेड लग रहे थे. सिर्फ ये कोई फजलुर रहमान का तो हमेशा कहा जाता है ना कि उनको रखा जाता है, कल पीएमएल नून ने साबित किया है कि उनके लोग भी चार्ज हैं, और जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा था स्टेडियम में, आम लोग भी बहुत थे, सिर्फ पार्टी के वर्कर नहीं थे. तो यही मसला है जो मैंने कहा कि ये यूटिलिटी और कमोडिटी प्राइसेस का इशू होगा, आम आदमी का इशू होगा. आम आदमी को रिलीफ नहीं मिली अगले कुछ माह में, तो फिर ये कामयाब हो सकती है एपीसी का एजेंडा. राइट व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? facebook.com/agenda360 @agenda360 हमारा ट्विटर हैंडल है. शो की सुर्खियां भी हम उसके ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे. आपके तबसरों का हमेशा से मुंतज़िर रहते हैं. ज़ाती तौर पे अगर हमारी किसी कमेंट के ऊपर तबसरा आप करना चाहें या हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहें तो @हैदर810 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है, आपकी स्क्रीन से भी शाया किया जा रहा होगा. इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज़ 7:05 पे आपके सामने फिर हाजिर होंगे.